اس وقت میں موجود ہوں مسجد قباء میں. تو اب میری پوری ویڈیو میں آج دیکھیں گے. میں تھوڑا بتانے کی بھی کوشش کروں گی مسجد قباء کی فضیلت اور یہ کب تعمیر ہوئی تھی وہ سب کچھ, اور پوری زیارت بھی کرواؤں گی, اس لیے ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. اوکے. مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے, یہ ہم سب کو پتہ ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تھے تو مدینہ کی آبادی میں پہنچنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کے علاقے میں قیام کیا تھا, جو کلثوم ابن حدم, معذرت اگر میں یہ غلط بول رہی ہوں, لیکن کلثوم ابن حدم کے مکان میں, تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا. یہاں جو قیام کی مدت ہے وہ کچھ روایات میں بتائی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 4 دن قیام کیا تھا, کہیں پہ آتا ہے کہ 12 دن قیام کیا تھا, اور کہیں پہ آتا ہے کہ 24 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قیام کیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رہے تھے مدینہ کی آبادی میں پہنچنے سے پہلے, وہاں جانے سے پہلے. اسی قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی پہلی مسجد کی تعمیر خود فرمائی تھی, وہ ہے مسجد قباء. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا بھی ہے کہ جس کا مفہوم میں کچھ بتا رہی ہوں, اگر غلطی ہو جائے تو معذرت, کہ جو شخص گھر سے طہارت کر کے آتا ہے, غسل کر کے آتا ہے, پھر وضو کرتا ہے اور مسجد قباء آ کر نماز ادا کرتا ہے, نفل ادا کرتا ہے, اسے ایک مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے. اور اسی سے ہمیں مسجد قباء کی فضیلت کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے اور کتنی فضیلت ہے. اور یہ بھی سنا ہے, پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب ہر ہفتے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء آتے تھے اور یہاں آ کر 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے. تو اگر آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو یہ مسجد نبوی سے اتنا دور نہیں ہے, وہاں پر یہاں آنا اتنا مشکل نہیں ہے. تو آپ جتنے دن مدینہ میں قیام کر رہے ہیں تو یہاں کوشش کریں کہ 5 نمازوں میں سے 1 نماز یہاں ادا کریں, یا پھر نفل تو ضرور ادا کریں یہاں آ کر. تو اللہ تعالیٰ نے بھی مسجد قباء کی فضیلت کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ وہ مسجد ہے, اس کا مفہوم بیان کر رہی ہوں, اگر غلطی ہو جائے تو معذرت, کہ مسجد قباء وہ مسجد ہے جس کی بنیاد ہی پہلے دن سے ہی تقویٰ پر رکھی گئی تھی. اور یہاں کے جو مرد ہیں جو اس مسجد میں رہنے والے ہیں, وہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی پہلے دن سے ہی اور خالص عبادت کے لیے بنائی گئی ہے. اور اس میں رہنے والے مردوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں رہنے والے مرد پاکیزگی کو, پاکی کو پسند کرتے ہیں, اور اللہ بھی پاکی کو پسند کرتا ہے. یہ آیت آئی تھنک کہ منافق تھے یا منکر کافر, آئی تھنک, مجھے ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے, کہ انہوں نے بھی ایک مسجد بنائی تھی اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تھی کہ وہاں آئیں نماز پڑھیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں جانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا تھا. اور مسجد قباء کی تو بہت فضیلت ہے, یہ مسجد نبوی سے اتنا دور بھی نہیں ہے, اور آپ ڈیلی یہاں آسانی سے آ سکتے ہیں اور 2 نفل نماز ادا کر سکتے ہیں. عورتوں کا یہ مسجد میں عورتوں کے لیے علیحدہ جگہ بنائی گئی ہے, مردوں کے لیے علیحدہ جگہ بنائی گئی ہے. اور آپ جو ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ وہ عورتوں والا حصہ ہے, واش رومز ہیں, پھر ایک نیچے ہال ہے, ایک اوپر ہال ہے, پانی کے لیے بھی وہاں انتظام ہے. اور اب وہاں سے آپ نفل یا نماز ادا کر کے باہر نکلیں گے تو نیچے یہ جو کبوتروں والی جگہ ہے, یہاں پر بہت ساری وہ چھوٹے چھوٹے سٹالز لگے ہوئے ہیں, لوگ وہاں کبوتروں کو دانہ ڈال رہے ہیں, وہاں شاپنگ بھی کر رہے ہیں لوگ, ٹھیک ہے. اور یہ جو بسیز ہے یا مدینے سے لوگ اس میں آتے ہیں, یہاں پہ اپنی ٹرانسپورٹ بھی ہے لوگوں کی, اس میں بھی آتے ہیں. اور کیونکہ یہ مدینہ نبوی سے اتنا دور نہیں ہے, نزدیک ہی ہے, ٹھیک ہے. تو
یہ ہم لوگ گئے تھے آئی تھنک ظہر کے ٹائم پہ ہم لوگ گئے تھے، پھر میں نے نفل ادا کر کے نماز پڑھ کے پھر میں نے سارا وہ دیکھی تھی مسجد، بہت بڑی ماشاءاللہ. اور ظاہر ہے میں اس سائڈ مردوں والی سائڈ پہ تو نہیں جا سکتی تھی، اس لیے اردو والے سارا حصہ میں نے دیکھا تھا. اور یہاں چھوٹے چھوٹے اسٹالس لگے ہوئے تھے، تسبیح کے، وہ بینگلز اور اس طرح کی بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں اور لوگ شاپنگ کر رہے تھے. اور کبوتر بھی تھے، وہیں سے لوگ ان کو دانے ڈال رہے تھے. تو اس طرح کے اسٹالس تو آپ کوئی بھی زیارت کرنے جائیں گے مدینہ میں تو آپ کو وہاں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اسٹالس تو ملیں گے. اور جو خوشی ہوتی ہے زیارتیں کرنے کی میں بیان نہیں کر سکتی، ایسے بندے کو یقین ہی نہیں آتا. اور میری دعا ہے کہ اللہ جتنے بھی لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اللہ ان کو توفیق دے، اپنے گھر بلائے اور سب کو توفیق دے اللہ. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اگر ہمیں وہاں جانا نصیب ہوا ہے تو اللہ ہمارا قبول بھی کرے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں لیکن آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.